ہماری زندگی میں قائم رہے، اور ہم لوکا کی انجیل سے اس کے 11ویں باب سے سنیں گے اور خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر غور کریں گے۔ مہربانی سے اپنے کانوں کو خداوند کے کلام کی طرف لگائیں گے، اپنی توجہ جو ہے خدا کے کلام کی طرف کریں گے تاکہ یہ کلام ہماری زندگی کا حصہ بنتا جائے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 23ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرا مخالف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو بے آب جگہوں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر کو جس سے نکلی ہوں لوٹ جاؤں گی، اور آ کر اسے جھاڑا اور سمرا ہوا پاتی ہے۔ تب جا کر اور 7 روحیں جو اس سے بدتر ہیں اپنے ساتھ لاتی ہے، اور آ کر اس میں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ ہم اکثر ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر نعتیں گاتے ہیں، کبھی کبھار خطبے بھی دیتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بچے جو ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے اس بات کو سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے بچے کسی چیز میں کم ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر بچوں کو سکھایا جائے تو بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے پیرش میں 2 ایسے بچے ہیں، ایک کا نام ہے بپسان اور دوسرے کا نام ہے علیشا، جو خدا کے کلام کو اتنی وسعت سے جانتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور جب ان کی زندگی کے سالوں کو گنا جائے اور ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو گنا جائے تو شاید وہ منہ سے نکلنے والے الفاظ ان کے سالوں سے بھی بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اور یہی بات اس بچے میں موجود ہے۔ ماں باپ، لوگ کہتے ہیں جن کے ماں باپ ٹیچر ہوں گے، ماں باپ پتہ نہیں کیا ہوں گے، ماں باپ کا اگر ذاتی پیشہ بتاؤں تو وہ کیا ہیں، وہ پہلوانوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، کشتیاں لڑتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو کلام سے کبھی دور نہیں رکھا۔ اور آج میں آپ کی بھرپور تالیوں میں ایک 8 سالہ بچے کو، جس کی عمر صرف 8 سال ہے، ابھی 8 سال کی عمر میں آج وہ مقدسہ ماں مریم کی فضیلت پر آپ سے باتیں کرے گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس بچے کو یہ حکمت کہاں سے ملی، یہ فضل کہاں سے ملا۔ یسوع مسیح جب 12 سال کی عمر کا ہیکل میں کھڑا تھا تو لوگ فقیر اور فریسی حیران تھے کہ یہ حکمت اس نے کہاں سے پائی۔ آج 8 سالہ ہمارے اس علیشا ہیرو کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کی حیرانگی جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ ایک ایسے چھوٹے بچے کو دیکھیں گے جو شاید ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہونا بھی نہیں جانتا، لیکن ابھی آپ کے سامنے مقدسہ ماں مریم کی فضیلت پر بات چیت کرے گا۔ اور بڑے غور سے سنیں، ووکیبلری کی کمی نہیں ہوگی، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوں گی جو یہ بولے گا۔ اور آئے ہم آپ کی بھرپور تالیوں میں ایک دفعہ اس کو علیشا سلیم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خدا کے پاک کلام سے شروع کر کے مقدسہ ماں مریم کی فضیلت کو ہمارے سامنے بیان کر دیں۔ خدا کا بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ہمارا مضمون ہے مقدسہ مریم کی فضیلت۔ کتاب مقدس کے اندر بہت سی عورتوں کا ذکر پایا جاتا ہے، لیکن یہ خاتون جو ہے یہ افضل النساء ہے۔ تمام خواتین سے معتبر، تمام خواتین سے اعلیٰ، تمام خواتین سے اول درجہ رکھنے والی خاتون ہے۔ مریم لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس نام کو دین یہود کے لوگ رکھتے تھے۔ اہل یہود اس بات پر جامع
ایمان رکھتے ہیں ان کا کامل ایمان تھا کہ مریم لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی قوم یہودی قوم اس نام کو اپنی لڑکیوں کی ولادت پر رکھتے تھے. اب جب ٹائم آیا تو لڑکی کا جنم ہوتا تو پہلوٹی لڑکی، عام لڑکی کی بات نہیں، پہلوٹی لڑکی جب بھی یہودی خاندان کے اندر پیدا ہوتی تو روایت ہے اس کا نام مریم رکھا جاتا. بائبل مقدس کے اندر آپ کو بہت سے مرتبہ مریم لفظ کا ذکر ملے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اہل یہود کے لوگ اس بات پر جامع ایمان رکھتے ہیں، ان کا کامل ایمان تھا کہ نجات دہندہ فقر موجودات بھائی سے تخلیق کائنات خداوند یسوع مسیح کی ولادت اقدس یا منجی العالمین جو اس دنیا اس جہاں کا منجی ہے، جو اس دنیا کو اپنے خون سے بچائے گا، کفارہ دے گا، اس کی تولید و متولد جو ہوگا وہ عورت ذات سے ہوگا. وہ بولو ماں مریم کی، بولو ماں مریم کی. وہ عورت پہلوٹی لڑکی جس کا نام مریم رکھا گیا تھا کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نجات دہندہ ہے. مریم کا مطلب ہے، یہودی علماء اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کا مطلب لیتے ہیں. مریم کا مطلب ہے تلخ کرواہٹ، اور ان کے ساتھ ساتھ مسلم علماء بھی کہتے ہیں مریم کا مطلب ہے عابدہ، مریم کا مطلب ہے عبادت کرنے والی، مریم کا مطلب ہے بندگی، مریم کا مطلب ہے جو اپنی پوری زندگی خدا کے سائے کے نیچے گزار دے، اسے مریم کہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ مسیح علماء بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم کا مطلب ہے صبح کا ستارہ یا حسن کی ملکہ. بولو ماں مریم کی. بائبل مقدس کے اندر مقدسہ مریم کے والدین کا تذکرہ نہایت ہی محدود ہے. ان کی بنیادی وجہ یہ ہے مقدسہ مریم کے والدین یا مقدسہ مریم کا نسب نامہ بائبل مقدس کے اندر نہیں مدرج کیا گیا. ان کی بنیادی وجہ یہ ہے یہودی لوگ عورتوں کے نسب نامے کو بائبل مقدس کے اندر درج نہیں ہونے دے رہے تھے. کیا ضروری نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ ان کے نسب نامے کو بائبل مقدس کے اندر درج کیا جا سکے؟ جب ہم روایت کا یا پھر طریق کا مطالعہ کرتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے مقدسہ مریم کے والدین محترم کا نام جو حکیم اعراب کی والدہ ماجدہ کا نام حنا یا مقدس حنا یا بزرگہ حنا، یہ دونوں مقدسہ مریم کے والدین اور مقدسہ مریم کے والد کا تعلق یہودا کے قبیلے سے یا داؤد کی نسل سے، اور مقدسہ مریم کا والدہ کا تعلق عائشہ کے قبیلے سے. مقدسہ مریم کی اتنی روایتیں پائی جاتی ہیں، اگر میں ان کا ذکر شروع کر دوں تو رات سے دن ہو جائے گا. مقدسہ مریم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو دنیا کا تمام مذہب، دنیا کے تمام قومیں اور دنیا کے جتنے مذہب ہیں ان مذہب کے اندر جتنے مسالک ہیں ان مسالک کے اندر مقدسہ مریم کو باقرہ، مقدسہ مریم کو صدیقہ، مقدسہ مریم کو راز خاتون تصور کرتے ہیں. ایسی اگر ایک طرف رکھنا چاہیں بولو ماں مریم کی، بولو ماں مریم کی. مسیح اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو پوری دنیا مقدسہ مریم کے پھر بھی تعظیم کرتی ہے، اور یہ خداوند کا شکر ہے کہ پوری دنیا اس کی تعظیم کرتی ہے. اور اگر کسی چرچ کے اندر ان دنوں میں یا پھر قدیم زمانے میں سیرت مقدسہ مریم یا فضائل مقدسہ مریم کا تذکرہ کیا جائے تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے، یہ صرف اور صرف کاتوں کی تعلیم ہے. میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں سیرت مقدسہ مریم کا
تذکرہ بیان کروں، یہ کیتھولوں کی تعلیم نہیں ہے، یہ پروسل کی تعلیم نہیں ہے، یہ پینٹیکوسٹوں کی تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کا لا ریب لا ساجی لا فادی کلام کی تعلیم ہے۔ مریم کی گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائیں گے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ بہت سے لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، حکومتیں آئیں گی، بدل جائیں گی، لیکن خدا کا کلام اصل سے ابد تک ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ تعلیم کتاب مقدس کی تعلیم ہے، یہ کسی مذہب یا کسی ڈینومینیشن کی تعلیم نہیں ہے۔ کتاب مقدس کے اندر پہلی فضیلت مقدسہ مریم کو کسی انسان نے نہیں دی، کسی نبی نے نہیں دی، کسی رسول نے نہیں دی، کسی پیغمبر نے نہیں دی۔ اگر یہ فضیلت مقدسہ مریم کو دی گئی ہے تو جسم رب العزت کی ذات کہتے ہیں، جسم یہوہ خدا، جسم یہوہ یری، جسم اسرائیل کا خدا کہتے ہیں۔ اس خدا نے مقدسہ مریم کی عزت کو، فضیلت کو، معیار کو، درجات کو بلند کیا ہے کہ کس بشر کی جرأت ہے اس کو نیچا دکھا سکے، کہ بلند کرے میرا یہوہ اس کے فضائل اس کو نیچا دکھا سکتا ہے۔ کسی مائیکل لال کی جرأت نہیں ہے اس کو نیچا دکھا سکے، کسی مائیکل لال کی جرأت نہیں ہے اس کو نیچا دکھا سکے۔ اس لیے جس کی عزت میرا خدا کرتا ہے اس کی بے عزتی کون کر سکتا ہے؟ بولو مریم کی، بولو ماں مریم کی۔ اس لیے جس کی عزت میرا خدا کرتا ہے اس کو نیچا کون ٹھہرا سکتا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یہودی قوم جب پس رہی تھی، گناہ کے دلدل کے اندر پھنسی ہوئی تھی، چارے اطراف کھٹا تو اندھیرا تھا، لوگ موت کے سائے کی، لوگ گناہ کی تاریکی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے۔ کتاب مقدس کے اندر لکھا چارے طرف کھٹا تو اندھیرا تھا، لوگ گناہ کی تاریکی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، چاروں طرف گناہ ہی گناہ تھا۔ نبی آئے گناہ کو مٹانے کے لیے، پیغمبر آئے گناہ کو مٹانے کے لیے، رسول آئے گناہ کو مٹانے کے لیے، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہ ہی گناہ پر غالب آ سکا، نہ ہی گناہ کو مٹا سکا۔ وقت کہتا رہا جو لوگ تاریکی میں چلتے ہیں ان پر بڑا نور چمکے گا، جو موت کے سائے کی وادی کے اندر رہتے ہیں ان پر خدا کا جلال چمکے گا، آفتاب میں صداقت طالع ہوگا اور اس کی بولو مریم کی، بولو مریم کی۔ اور بائبل مقدس کے اندر اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ لوگ پیشن گوائیاں کرتے رہے لیکن رب العزت کی ذات نے ایک پیشن گوئی کروائی۔ جسایہ کی کتاب 7 باب 14 آیت کے اندر فرمایا لیکن خداوند آپ تم کو ایک سائن دے گا، خداوند آپ تم کو ایک معجزہ دے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، نشان یہ ہے، نشان یہ ہے، نشان کیا ہوگا، معجزہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے مقدسہ مریم کی فضیلت سن لیجیے، کان کھول کر سن لیجیے، مقدسہ مریم گویا خدا کی طرف سے پوری کائنات کے لیے ایک خدا کی نشانی۔ بولو مریم کی، بولو مریم کی۔ اور مقدسہ مریم خدا ہی کی طرف سے، خدا ہی کی نشانی ہے اور لکھا ساری انسانیت کے لیے۔ اور دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، نشان یہ ہے کہ کنواری کو خدا نے حاملہ قرار دیا۔ انسان کی عقل تصور نہیں کر رہی، انسان کی سوچ یہاں تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے خدا نے فرمایا خداوند آپ تم کو ایک نشان دے گا، اور نشان کے طور پہ ایک عورت دے گا، ایک جوان لڑکی ہوگی، اور وہ جوان لڑکی بغیر مرد کے ملاپ سے حاملہ ہوگی۔
یہ ہے خدا کی نشانی. سو مریم صدی کا گویا خدا کی طرف سے انبیاء کے لیے، نبیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے، رسولوں کے لیے، بشروں کے لیے ایک خدا کی نشانی یا خدا کا ایک مجسم معجزہ ہے. اور خدا کا مجسم معجزہ انسانوں کے لیے پہلی فضیلت پوری دنیا کے لوگوں پر، پوری دنیا کے لوگوں پر، پوری دنیا کی عورتوں پر مقدسہ مریم، یہ مقدسہ مریم خدا کی طرف سے ایک مجسم معجزہ ہے، خدا کا ایک معجزہ ہے. بولو ماں مریم کی، بولو ماں مریم کی. کتاب مقدس کا فرمان ہے، ایک کلیدیوں کے خط کے اندر لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو عورت سے بھیجا. خدا نے اپنے بیٹے کو عورت کے ذریعے سے متولد کیا. خدا نے اپنے بیٹے کو عورت کے ذریعے سے بھیج دیا. اور جب عورت کا انتخاب کیا گیا، بائبل مقدس کے اندر لکھا گلیل شہر ناصرت کی ایک قواری جس کا نام مریم صدیقہ ہے، جس کا نام مریم حبیب ہے، جو تمام سلسا ہے، جو تمام عورتوں سے بلند و بالا ہے، اس عورت کا انتخاب کیا گیا. اور خدا نے اپنے فرشتہ جبرائیل کو اس کواری کے پاس بھیج دیا. مقدسہ مریم ہیکل کے اندر رہتی تھی. اب جو مقدسہ مریم ہیکل کے اندر ہے، لوکا رسول کے انجیل پہلے باب 28 آیت کے مطابق لکھا ہے، فرشتہ جبرائیل آتا ہے اور آ کے کسی کائن کو سلام نہیں کرتا، نہ ہی کسی اور کو سلام کرتا ہے. فرشتہ جبرائیل آ کر مقدسہ مریم کے سامنے تعظیم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سلام تجھ پر. بولو ماں مریم کی، بولو ماں مریم کی. اور اب بائبل مقدس کا پورا مطالعہ کیجیے، اور آج تک پوری بائبل کے اندر نبی اللہ بھی موجود ہے، ربی اللہ بھی موجود ہے، تمام تر خدا کے دوست موجود ہے، انبیاء موجود ہے، انبیاء اکبر موجود ہے، انبیاء اصغر موجود ہے، تمام تر بزرگ موجود ہے، اسحاق موجود ہے، یہودا موجود ہے، داؤد موجود ہے، سلیمان موجود ہے، تمام تر ربی موجود ہے. لیکن فرشتہ جبرائیل ان نبیوں، ان پیغمبروں، ان رسولوں، ان بشروں کے پاس صرف پیغام لے کر گیا، سلام نہیں. سلام تو مقدسہ مریم کے پاس لے کر گیا. بولو ماں مریم کی، بولو ماں مریم کی. وہ کیوں نہ سلام کرتا؟ کیونکہ وہ ہمارا یسوع مسیح کی ماں تھی، وہ عبداللہ تھی، وہ تمام عورتوں سے بلند و بالا تھی. سینٹ پال چرچ کی طرف سے میری درخواست ہے، آپ بائبل مقدس پڑھیں، خدا آپ کی زندگیوں میں عجیب کام کرے گا. آمین. خدا آپ سب کو برکت. بولو مقدسہ مریم کی جے، بولو مقدسہ مریم کی جے. بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ. پنجابی چ کہندے نے کہ جدوں کوئی زور نال کام کرنا ہوئے تے مثال دتی جاندی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے انج نہیں ہون، جنہ ہن کھڑے ہو کے. ہن علیشا جی عقیدے چ سانوں کھڑے ہونا ہی پینا ہے. اینے زور دے نال تالی جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے، زور نال. جنوں پسند نہیں آیا وہ بہ سکتا ہے، جنوں پسند آیا کھڑا ہو کے ایک باری کھڑا ہو کے ضرور. زوردار تالی، زوردار تالی. ہاں جی، اس کے والد سلیم مہربانی کر کے آپ ہی آتے ہو. سلیم شاباش جی. علیشا سلیم کے لیے زوردار تالیاں. علیشا کا والد بھی یہاں پہ ہے اور ہمارے پیرس کا یہ ہیرا ہے. اور آنے والے وقت میں یہ کیا ہوگا آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. ضرور خدا اپنی برکات سے
اسے اتنا نوازے گا کہ اس کی زندگی خداوند میں ایک خوبصورت زندگی ہوگی جو سارے مسیحی ایمانداروں کے لیے ایک محبت کا اور خوشی کا پیغام لے کر آئے گی ہمیشہ یہ زندگی. اور اس زندگی کے وسیلہ سے نہ صرف اس کا بلکہ اس کے خاندان کا نام بھی روشن ہوگا. یہ بڑی عزت ہے. ماں کے بعد آج علیشا کو دوپٹے چڑھائے جا رہے ہیں, بڑی بات ہے. خدا آپ سب کو زندگی دے گی. اگرچہ علیشا سلیم اس کو ہم سونا کہہ سکتے ہیں, لیکن سونا اس وقت تک چمکتا نہیں ہے جب تک اس پر پالش نہ کی جائے. تو اس کو پالش کرنے کا سیرا جو جن کے ساتھ جاتا ہے علیشا سلیم کے والد صاحب, ان کا سارا خاندان, اور ان سے بھی بڑھ کر فادر فرانسس کار جو کہ سینٹ پال پیرش کے پیرش پریسٹ ہیں. زوردار تالیاں. شروع کریں گے جی. ابھی تھوڑا سا آپ کھڑے رہیں گے تاکہ تھوڑا سا